اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ترجمہ۔ سورۃ 13 آیت 43 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ یہ کافر لوگ، یہ انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہرگز اللہ کے رسول نہیں، ہرگز رب کے رسول نہیں۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک تو اللہ گواہ ہے، ایک تو رب گواہ ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے۔ لہذا میں ایک گواہ کے طور پر، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ کے طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میں نے کچھ ویڈیو دو جو ہیں وہ پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنے چینل پہ، لیکن پادری شفیق کمل صاحب یا پادری میتھیو سلمان صاحب یا اور بھی کتنے ہی پادری صاحبان ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اچانک ایک پادری سائمن سہیل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے چند دن پہلے رابطہ ان سے ہوا اور بات چیت یہ طے پائی کہ 31 جولائی بروز ہفتہ 2021 رات 9:30 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہم آپس میں بات چیت کریں گے۔ طے یہ پایا تھا کہ میں محمد ارشد جو ہوں وہ سوالات کروں گا، کیونکہ ہمارے درمیان بات یہ ہوئی تھی کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے رسول ہے اور قرآن جھوٹی کتاب ہے۔ میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ اگر بائبل کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ثابت ہوئے اور قرآن جھوٹا ثابت ہوا تو میں اسلام چھوڑ دوں گا، اور اگر بائبل کے مطابق ہی آپ جھوٹے ثابت ہو گئے اور رسول اور قرآن سچا ثابت ہو گیا تو پھر آپ کو آپ کی کتاب استثنا 27 آیت 26 کے مطابق، یعقوب 2 آیت 10، گلتیو 3 آیت 10 کے مطابق یہ آپ کی کتاب آپ کو لعنتی کہتی ہے۔ لہذا اگر تو قرآن اور قرآن کے رسول جھوٹے ثابت ہو گئے تو میں اسلام چھوڑ دوں گا، اور اگر بائبل کے مطابق قرآن اور قرآن کے رسول سچے ثابت ہو گئے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نسل در نسل ملعون ہیں، کیونکہ آپ کی کتاب استثنا 27 آیت 26 کے مطابق، یعقوب 2 آیت 10، گلتیو 3 آیت 10 کے مطابق آپ کو آپ کی کتاب لعنتی کہتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کو آپ کی کتاب کہتی ہے، آپ کا رب کہتا ہے۔ لہذا آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ آپ نسل در نسل ملعون ہیں، کیونکہ بائبل میں آپ کے ساتھ یہ رب کا عہد نامہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے شریعت کو اپنے اوپر سے ہٹا دیا، شریعت کو منسوخ کر دیا اور شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ کیا تو میں آپ کو لعنتی قرار دے دوں گا، اور آپ کی نسل در نسل پشتیں، آگے سے آگے پشتیں جو ہیں آپ کی ملعون ہی پیدا ہوں گی۔ یہ آپ کی کتاب کہتی ہے، میں نہیں کہتا۔ لہذا ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ بروز ہفتہ 31 جولائی 2021 کو رات 9:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ویڈیو، کیونکہ میں پاکستان میں نہیں تو لہذا لائیو ویڈیو ریکارڈنگ پہ جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ تو پادری صاحب جو ہے عین وقت پہ وہ بھاگ گئے، اور ایک ایسے بندے کا جو ہے وہ رابطہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بات کرو کہ جو ہر وقت صرف گالیاں ہی بکتا ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں۔ اس نے ایک بڑی لمبی چوڑی الماری رکھی ہے پیچھے جس میں کتابیں ہی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کا اثر اس پہ کوئی نہیں۔ جیسے کسی اگر جو ہے وہ گدھے پہ بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں تو اس کا اثر
ان کتابوں پہ نہیں ہوتا اور وہ جو ہے وہ عالم نہیں بن سکتا، وہ پادری نہیں بن سکتا، لہذا اس پر جو ہے وہ بننے کی مثال یہی ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن حکیم جو ہے وہ آخری کتاب ہے، لیکن مانتے ہی نہیں۔ تو میں نے یہی بات کی تھی کہ آؤ میرے ساتھ بات کر لو، اگر آپ کی کتاب کے مطابق آپ کا رسول، ہمارا رسول سچا ثابت نہ ہوا اور ہماری کتاب آخری عہد نامہ ثابت نہ ہوا، تو میں اسلام چھوڑ دوں گا، اسی ویڈیو میں، اسی مکالمے، اسی بات چیت کے دوران میں اسلام چھوڑ دوں گا اور آپ کا بپتسمہ لے لوں گا، آپ کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم علیہ السلام کو میں جو ہے وہ خدا مان لوں گا۔ لیکن اگر آپ کی کتاب ہی قرآن پاک کو، قرآن حکیم کو آخری کتاب، آخری عہد نامہ کہے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، سچا مانے، تو آپ نے یہ قبول کرنا ہے کہ آپ نسل در نسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب تک نسل در نسل یہودی اور مسیحی لوگ جو ہیں وہ ملعون ہیں۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے یہودی یوحنا 10 آیت 37 سے 44 کے مطابق تو ملعون ثابت انجیل میں ہی ہیں، شیطان ہیں اور شیطان جو ہے وہ ملعون ہے اور ملعون جو ہے وہ شیطان ہوتے ہیں، یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا باقی رہ گئے مسیحی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے، جھوٹا کہنے کی وجہ سے آپ کی کتاب آپ کو ملعون کہتی ہے، یعنی آپ سے تعلقات نہ رکھنا، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ابلیس نے ایک حکم نہیں مانا، لہذا وہ شیطان بن گیا ہے اور اب اس سے دوستی نہ رکھنا۔ اسی طرح یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھنے کا قرآن پاک میں حکم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ اپنے رب کے جو ہیں وہ تابع دار نہیں ہیں۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ ایک رب کے تابع دار ہو تو میں ٹھیک ہے، آپ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم کو خدا مان لیتا ہوں اور میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں۔ تو عین وقت پر پادری صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے اور ایک ایسے بندے کا رابطہ دے گئے جو گالیاں ہی بکتا ہے اور اس پر کتابوں کا کوئی اثر نہیں۔ تو چاہے اگر وہ آدمی بھی ہو، ایک تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہی نہیں، میرا بات یہ طے پائی تھی کہ میرے ساتھ میری سوالوں کا جواب جو ہے وہ ایک پادری دے گا، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے۔ ابھی ایک آدمی جس کے پاس علم ہی نہیں، میں اس سے کوئی سوال کروں گا کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا، وہ کہے گا یہ تو ہے ہی نہیں، تو مجھے اس کو پڑھانا پڑے گا یا اس سے سیکھنا پڑے گا؟ میں تو سیکھنے کے لیے پادری سے سوال کرتا ہوں۔ لہذا پادری صاحب جو ہیں وہ، یہ تو پادری صاحب بھاگ گیا۔ شفیق کمل صاحب بھی فیس بک میں مجھے لکھ کے کہ یہ فیس بک کا چیمپئن ہے، اور میتھیو سلمان صاحب سے بھی میں نے بار بار منتیں کی، لیکن ان کی بھی ہمت نہیں پڑی۔ یہ ایسے بھاگے ہوئے ہیں کہ بات کرتے ہی نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں فرمایا تھا کہ یہ جو ہے لوگوں کو، یہ خود بھی جو ہے وہ سیدھے رستے پہ نہیں آتے اور نہ ہی سیدھے رستے پہ آنے والوں کو آنے دیتے ہیں۔ یہی کام جو ہے آج کل کے پادریوں کا ہے، نہ یہ خود سیدھے رستے پہ آتے ہیں، نہ یہ کسی اور کو آنے دیتے ہیں، متی 23 کے مطابق۔ تو میرا اب بھی سوال یہی ہے کہ پادری شفیق کمل صاحب ہوں یا میتھیو سلمان صاحب ہوں، جن کی ویڈیوز میں نے اپنی ویڈیوز کے ساتھ لنک جو ہے اپنے چینل پہ شیئر کی ہیں، میرا سوال ان سے بھی ہے اور تمام پادریوں سے ہے۔ یہ فیس بک میں آ کے ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ فیس بک میں آ کے میری جو ہے وہ آئی ڈی کی وہ رپورٹ کرنا اور تاکہ بلاک ہو، اس کے بعد بھاگ جانا، اور کوئی کام نہیں ان کا۔ جبکہ میں کہتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ آگ سے بچاؤ، آپ کہتے ہو کہ آپ حق پہ ہو، تو ٹھیک ہے، آپ اگر حق پہ ہو تو مجھے آگ سے بچاؤ، میرے چند سوالوں کے جواب دو، لیکن سوال ان کی ہمت نہیں پڑتی کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو لہذا میں وہ اپنے پاسٹر سہیل صاحب کی تصویر بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں ان کی فیس بک کی دکھانے کی، تو وہ بھاگ گئے خود کو۔ میرا ان کے ساتھ جو وعدہ تھا
کہ اگر آپ سچے ثابت ہوئے تو میں اسلام چھوڑ دوں گا، اور اگر آپ جھوٹے ثابت ہوئے، آپ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھوٹا ثابت نہ کر سکے بائبل کے مطابق، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نسل در نسل ملعون ہیں، اپنی کتاب کے مطابق۔ میں نہیں کہتا، کتاب آپ کی کہتی ہے آپ کو۔ تو پادری صاحب جو ہے وہ اب کیا ہے یہ عوامی بتائے گی، لیکن گئے بھاگ ہیں۔ میں اب بھی میرا چیلنج جو ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کا کوئی پادری ہو، میرے ساتھ بائبل کے مطابق بات چیت کر لے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور سچے رسول ثابت نہ ہوئے اور قرآن حکیم آخری عہد نامہ ثابت نہ ہوا، تو میں اسلام چھوڑ دوں گا اور ان کا دین جو ہے وہ قبول کر لوں گا۔